میں پروفیسر ڈاکٹر طیب عاصم کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن التمش جنرل ہاسپٹل اینڈ ARC میڈیکل سینٹر انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں اپنی پروفیشنل ڈیٹیل بتاؤں، تھوڑی سی میں اپنی کوالیفیکیشن اور تجربے کی بات کروں۔ میں 1985 میں MBBS کرنے کے بعد 1986 میں ہاؤس جاب کے فوراً بعد انگلینڈ چلا گیا اور وہاں سے میں نے تمام ریکوائرڈ ٹریننگ کر کے اور سبسٹنٹیو پوسٹ ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن میں 2005 میں واپس آیا اور ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل کلفٹن کا میں کام کرنا شروع کیا، جو کہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی اور میں وہاں پر 19 سال رہا۔ ضیاء الدین کے بعد پھر میں نے التمش جنرل ہاسپٹل کو جوائن کیا، جو کہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے۔ اچھا، میری ٹریننگ جو کہ انگلینڈ میں رہی، اس میں چونکہ میں انیشیل اسٹیج کی ٹریننگ لی SHO لیول سے لے کے کنسلٹنٹ لیول، یعنی اس کے اندر تمام مراحل ایز اے آرتھوپیڈک رجسٹرار، سینئر رجسٹرار اور کنسلٹنٹ کی ٹریننگ لینے کے بعد پھر میں وہاں پہ سبسٹنٹیو پوسٹ پہ کنسلٹنٹ انر کلائڈ رائل ہاسپٹل گلاسگو میں مقرر ہوا اور سالوں سال کام کرنے کے بعد میں پھر پاکستان آیا اور ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل جوائن کیا۔ اچھا، میری جو فردر کوالیفیکیشن ہے FRCS کے بعد بھی نی فیلوشپ میں جو ڈراٹوچ UK سے کی اور اس پہ میں نے اپنی اسپیشلٹی فردر رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لوور لمب کی بھی اسپیشلٹی لی، جو کہ کارڈف یونیورسٹی ہاسپٹل میں مسٹر مورگن جون کے ساتھ کی، جو کہ ورلڈ اتھارٹی ہیں۔ تو کیونکہ لوور لمب اور نی میں نے اپنا الحمدللہ بہت کام کیا اور اس میں خاصے ریسرچ کر کے میں نے اپنی جتنی بھی محنت اور جتنی بھی میری تعلیم تھی اس کو مزید سیکھا اور سکھلایا۔ جب سے میں التمش جنرل ہاسپٹل آیا ہوں، یہاں پہ بھی میں نے تمام الیکٹیو بڑے پروسیجرز، ٹوٹل ہپ، ریویژن ہپس، پرائمری ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ اینڈ ریویژن ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ میں نے کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ٹراما سوائے اسپائن کے میں کرتا ہوں اور الحمدللہ میں اس کے اندر بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ نہایت ہی کم کمپلیکیشن کے ساتھ، بلکہ نہ ہونے کے برابر میں نے یہ سب کام کیے ہیں۔ میں اپنے جونیئر کولیگز، اپنے کولیگز اور سب سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کام بہت اچھا کرنا چاہیے اور کام پیسوں کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے اور کام جو بھی ہے وہ ایتھیکل، پروفیشنل اور آنیسٹ بنیاد پہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ترقی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیچنگ بھی اپنے جونیئرس کو دیں۔ میں POA کا لائف ٹائم ممبر بھی ہوں اور میں POA کی جو کچھ کمیٹیز ہیں اس کے اندر بھی ہوں، جس میں فٹ اینڈ اینکل نمایاں ہے اور فٹ اینڈ اینکل کا Day 1 سے، جس کے آغا خان میں ہم نے ابتدا کی تھی اور وہ بھی الحمدللہ میری ٹریننگ دینے کا حصہ ہے کہ فٹ اینڈ اینکل کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو میں نہ صرف دیکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ گزشتہ 12 سے لے کر 15 سال تک سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ بھی میرے لیے بہت اچھی ہے۔ اور پلس یہ کہ جو میری اپنی لوور لمب کے نیز، ہپس ہو گئے اور ٹراما کی چیزوں میں جو ٹیچنگ آتی ہے پورے پاکستان میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے لیکچرز کی صورت میں یا اپنے ویبینار کی صورت میں دوں اور الحمدللہ یہ گزشتہ 18-19 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں التمش جنرل ہاسپٹل کے اندر بھی یہ تمام پروفیشنل اپ گریڈنگ اور ٹیکنیکل ایڈوائسز میں دیتا رہا ہوں اور اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں۔ میں ایون جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ٹیکنیکل اسٹائل میں یہ امپرومنٹ آنی چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف مجھے اچھے ٹیکنیشینز مل جاتے ہیں، بلکہ میرے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب اچھے ٹیکنیشینز ہوں گے تو وہ ہمارے دوست، ہمارے کولیگز کو بھی وہ اچھی اسسٹنٹشپ دیں گے۔ تو یہ بھی میرا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ التمش ہاسپٹل، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں پاکستان کے بہت اچھے بڑے ہاسپٹل سے کام کرتا ہوں اور میں جب لیکچرز دینے کے لیے جاتا ہوں آل اوور پاکستان تو میں سب کو آبزرو کرتا ہوں اور چونکہ میں ابھی بھی انگلینڈ کے اندر کنسلٹنٹ ہوں، وہاں پہ جاتا ہوں سال میں 3-4 دفعہ۔ 2024 تک میری ری ویلیڈیشن اور اپریزل ہے، تو مجھے بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ ہاسپٹل کس طریقے سے آپ بنتے ہیں
التمش واقعی میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو بالکل کسٹمائز ہے، جو بالکل ہاسپٹل پوائنٹ آف ویو سے بنا ہے، جس کے آپریشن تھیٹر جو ہیں بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، اور میں آپریشن تھیٹر کی فیسلٹیز سے خاصا متاثر بھی ہوا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا لے آؤٹ اور لے ان یہ سب بہت پروفیشنل اسٹائل سے بنا ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا کام ہے، یہ سرجنز کا کام ہے اور ہماری ٹیم کا کام ہے جو اس کو مزید آگے لے کے چلے اور اس کو پروفیشنل اسٹائل میں رہنے دیں۔ التمش ہاسپٹل کے جو او پی ڈی کا اسٹینڈرڈ ہے، او پی ڈی کا جو پوری رومنگ سروس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، وارڈ بھی اچھے ہیں ان کے۔ ظاہر بات ہے ہر ہاسپٹل کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور اس کی ہر جگہ ہے، اس کا التمش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو یہاں کے اوور آل انوائرمنٹ ہے ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، تو اس کے اندر ہم کبھی کبھار کچھ چیزوں میں ہمیں کچھ کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ التمش جو ہے مستقبل میں اور ابھی بھی یہ بہت اچھا ہیلتھ سروسز کا ادارہ ہے، اور یہ آپ ایسے کیسز جو کہ میں نے آرتھوپیڈک از اے ویری ایڈوانس فیلڈ، اور میں نے تمام کمپلیکیٹڈ کیسز یہاں پہ کیے ہیں اور الحمدللہ ان کے رزلٹس بہت اچھے آئے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ التمش ہاسپٹل میں آئیں اور التمش ہاسپٹل کو اپگریڈ کریں۔ جتنا یہاں پہ اچھی سرجریز ہوں گی تو لوگوں میں ٹیکنیکل چیزیں اور امپروو ہوں گی اور لوگ مزید اس کو اور بہتر بنائیں گے۔ میں التمش جنرل ہاسپٹل میں میری کلینک کی ٹائمنگز منڈے اینڈ وینسڈے کو صبح 11 سے لے کر 1 بجے تک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمرجنسی سروس ہے وہ بھی کورڈ ہے۔ اس کی سب سے بڑی ہماری جو لوپ ہے وہ یہ کہ اگر میرے نام سے لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں یا ای آر ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ میرے انڈر میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ میری سروسز ہیں منڈے اینڈ وینسڈے 11 AM to 1 PM، اور اس کے علاوہ تھیٹر اسی حساب سے ہوتا ہے۔ الیکٹیو تھیٹر جو ہیں میرے بھی اسی حساب سے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ پیشنٹ کے حساب سے ہیں، اور ٹراما تھیٹر تو اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں اور جو جن کی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے ہم جاتے ہیں۔